الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب دا کچھ حصہ تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مینو حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، تھانوں اللہ رب العزت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانبین کو طرفین کو اللہ پاک اپنی رحمت نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے کئی جمعہ تو حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال تھوڑے سامنے گفتگو شروع ہے. کچھ حقوق بیان ہو چکے ہیں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دا سچا رسول مننا اور ادو تے ایمان کی نامنا یہ پہلا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مننا یہ دوسرا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. آپ دی شریعت اور آپ دے دین دے احکام دی پیروی کرنا، اتباع کرنا، حکم مننا یہ تریجا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. اور چوتھا حق یہ بیان ہویا کہ اپنے رولوں دے اندر جھگڑوں دے اندر فیصلہ حضرت محمد دا مننا، یعنی آپ حکم یا فیصل مننا. یہ چار حقوق اس تو پہلے جمعہ تے میں عرض کر چکا. آج دے جمعہ المبارک تے پنجواں حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او میں عرض کرنا ہے
اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت نال مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منن تو بعد آپ دا ادب کرنا، احترام کرنا، آپ دی تعظیم کرنا، یہ امتی دے ذمہ ہے۔ اگر ادب نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ آخے بھی میں مندا تو ہاں لیکن گستاخیاں کریں دا نبی پاک دی بے ادبی کریں دا، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ کے اندر ادب سکھایا گیا، ماں پیو دا ادب ہے، بڑے دا ادب ہے، استاد دا ادب ہے، پیر دا ادب ہے، آپ تو عمر کو بڑا ہے تو او دا ادب ہے، علم کو بڑا ہے تو او دا ادب ہے، عمر بڑا ہے تو او دا ادب ہے، تو پھر پیغمبر تو پیغمبر ہی ہویا۔ او دا ادب کرنا، او دا احترام کرنا، او دی تعظیم کرنا، یہ تو فرض ہو گیا۔ اس واسطے ہر مسلمان، ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنی زندگی کے اندر یہ بھی خیال رکھے کہ نہیں نبی دی گستاخی نہ تھی ونجے، بے ادبی نہ تھی ونجے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے۔ اے پنجواں حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، والد پتر نو کوئی حکم دیندا ہے، کوئی کام آتا ہے تو وہ آکھا نہیں منے دا، تو عوامی سطح تے ہر کوئی آکسی بے چھوڑ پیو دا بے ادب ہے۔ استاد شاگرد نو کوئی کام آتا ہے تو شاگرد آکھا نہیں منے دا، وہ کام نہیں کریں دا، تو ظاہر فیصلہ یہ کرنا بے استاد دا بے ادب ہے۔ مرشد ہے، پیر ہے، مرید دعویٰ تو کرتا ہے کہ میرا سونا پیر ہے، لیکن پیر دا آکھا نہیں منندا، تو ہر کوئی آکھے بھئی کوڑ مارا سی۔ آکھا نہ مننا ہی بے ادبی ہے، تو پھر ایک گستاخی کرنا یہ تو کفر ہو سکتا۔ ادب تے گستاخی چ فرق کرن دا علم رکھنا ضروری ہے کہ بے ادبی کس نو آدھے، گستاخی کس نو آدھے۔ ساڈے کولو یہ ہے بے کوئی اللہ سونے دی شان بیان کرے نہ توحید، تو مر کا دن بے یہ پیران دے گستاخ ہیں، یہ نبی دے گستاخ ہیں۔ اللہ دا حق بیان کرنا نبی دی گستاخی نہیں تھی دی، اللہ دا حق بیان کرنا پیر دی گستاخی نہیں تھی دی۔ گستاخی بے ادبی اس ویلے اسی جلے بندہ نبی دا آکھا نہ منے تے نبی دے شان دے خلاف کو کلمے آکھے۔ تو یہ فرق بھی ضروری ہے۔
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس بندے نو اللہ نے ادب دی توفیق عطا فرمائی ہے تو او دے نصیب بڑے اچھے ہونے، اور اگر بے ادب ہوئے بندہ گستاخ ہوئے تو انہیں سمجھو بد نصیب ہے، او دے نصیب چنگے نہیں۔ پھر پیغمبر دا بے ادب، پیغمبر دا گستاخ، یہ تو کفر ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ بے ادب محروم گشتہ فضل رب، آدم جڑا بندہ بے ادب ہوئے نا وہ اللہ دے فضل تو محروم تھی ویندے، اللہ دی رحمت تو محروم تھی ویندے۔ اس واسطے زندگی گزارن دے اندر، اپنی گفتگو دے اندر، اپنے معاملات دے اندر دھیان کیتا، ایسا کلمہ زبان جو نہ نکل وجے جہد نال نبی سونے دی گستاخی تھی، گستاخی ہو گئی تو اللہ فرمائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تھوڑی زندگی دا کیتا کرتا تباہ تھی ویندی، نیکیاں گئیاں، نمازاں گئیاں، زکاتاں گئیاں، روزے گئے، نفلیاں تلاوتاں چکی۔ اس واسطے ضروری ہے۔ پنجواں ادب کیا ہے؟ نبی پاک کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا۔ اللہ نے ادو تے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان تو بعد میرے پیغمبر دی عزت کریں دیں، ادب کریں دیں، احترام کریں دیں، میں آدھا پیا اولئک ھم المفلحون، وہ بندے کامیاب ہیں۔ اندازہ لو فالذین آمنوا بہ، پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ فالذین آمنوا بہ، او لوگ جڑے میرے حضرت محمد تے ایمان گھنن، ایک وَعَزَّرُوهُ، وَتُدَا ادب کی تانے، تعظیم کی تینے، احترام کی تانے، وَنَاصَرُوهُ، تے وات دین دے معاملے چو دی نصرت کی تینے، دین پھیلاون دے اندر اگاں کوشش کی تینے۔ کتنے گلہ ہو گیا؟ 3۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تے چوتھے نمبر دے اللہ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، تے میں جڑا نور یعنی قرآن والا اپنے محمد دے نازل فرمایا ادھی اتباع کر دیں۔ 4 گلہ ایمان گنن، پیغمبر دی تعظیم کی تینے، ادب کی تانے، احترام کی تانے، پیغمبر دے دین پھیلاون دے اندر نصرت کی تینے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، تے جڑا میں نور حضرت محمد تے نازل فرمایا ادھی اتباع کی تینے، اللہ فرمائے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو سن۔ یہ فلاح جو ہے نا، فلاح دا لفظ یہ عام کامیابی کو نہیں آ رہی، آخرت والے کامیابی۔ اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون، اتھے بھی افلاح ہے۔ سورت بقرہ دل اللہ نے شروع کی تھی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہے جی اگوں مان کے اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہ لوگ ہدایت دے بیان سیدھے راستے دے بیان تے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ چار کم اللہ رسے ہیں، ایمان لے آونا ایک، نبی دا ادب احترام کرنا دو، نبی دے دین پھیلاونے چ نصرت کرنا ترائے، اور قرآن دے مسئلے سمجھ کے دے مطابق زندگی گزارنا چار۔ ان چار دے میں چوتھا پنجواں حق نبی سونے دا اللہ نے بیان فرمایا کہ ازروں ہو میرے پیغمبر دے مان لے آمن تو بعد دی تعظیم بھی کر دین، ادب بھی کر دین، احترام بھی کر دین۔ اگر احترام دے اندر فرق آ گیا تو اللہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تھوڑے سارے کیتے عمل ضائع کر دے سا، نمازاں بھی ضائع ہوئے سن، روزے بھی ضائع ہوئے سن، تلاوتاں بھی ضائع ہوئے سن، زکاتاں تے نفلیاں بھی تے حجوں بھی ضائع ہوئے سن۔ تساں سمجھی ودے ہو سو اساں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، اساں بڑے روزے رکھیاں، اساں بڑیاں زکاتاں دتیاں، قیامت والے دن نیکیاں لا رجسٹر خالی، نقصان نہیں جی۔ اللہ سونے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو سن لو، دھیان کیتا کرو میرے سونے محمد دی بے ادبی نہ کیتی کرو۔ یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چلے بیٹھے ہو سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا ہوئے، تساں بھی بیٹھے ہو تے گلاں پیاں تھی دیاں ہوئے، میرا پیغمبر بھی بولدا بیٹھا ہوئے، تساں بھی وچوں تے بیٹھے ہو، اس چیز دا خیال کیتا کرو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو میرے نبی دی آواز تو اونچا نہیں کرنا۔ ادب سکھا رہے اللہ ادب سکھا رہے ہیں، پیغمبر دے ہو دیا اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، جھکا جھکا رکھنا ہے، جتنی آواز پیغمبر دی ہے اس تو تلا دا تھانوں بولن دی اجازت ہے، اس تو بدھا کے آواز نو بولن دی اجازت نہیں۔ اللہ سنا کیوں مسئلہ بیان فرمائے، اللہ فرمائے لا تجہروا لہ بالقول، تے آواز تے گلاں کریں دے لے ڈانڈ بھی نہ گھتی کرو، آواز اچا بھی نہ کیتا کرو، کجار بعضکم لبعض، جی میں ایک پہ نال بلے دے رہے ایک پہ تو بادھا گھاٹا بولن دے اندر آواز دے اندر ہو ویندے، انج نہ کیتا کرو ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تھوڑیاں میں نیکیاں ساریاں ضائع کر دے سا تے تھانوں بولو سمجھ بھی کائنات خطرہ ہے نا جی۔ اچھا ادب احترام اپنے بنایا جڑے اللہ بیان کرے قرآن ہی بیان کیتے جی۔ یہ تو کرسی پئی ہے نال دوجی کرسی پئی ہے، مول صاحب تقریر کر رہے پوچھن اللہ پوچھے بھئی ایک کرسی کیوں پہ کہ نبی پاک بیٹھنے تھا، عوام کہ سبحان اللہ، نبی تے ہوندے تقریر کرن دی اجازت ہے پہلی گل، پھر اللہ فرمایا نبی ہوئے تو ڈانڈ نہ گھتی کرو، اے ہن میز کٹی چاہیے آندا تے ڈانڈ کھتی چاہیے، پتہ نہیں تو ڈٹھے کہ نہیں پوسٹ دکھائے نے مولوی صاحب جو اچھلے نا کرسی بنی گئی تھلے بن یہ جوش جی۔ اللہ سکھا رہے ادب کرو میرے سونے محمد دا، ادب کر بے ادبی سے آباس ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ اگر نبی سونے دی زیارت چاہیے نا بھی دن قیامت سونے نبی دی زیارت کرو تو فرمایا پہلے ادب کر، کیا کر ادب کر،
سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے کتنے ہے قرآن حدیث نہیں سنا ہے۔ ہوں اس نبی کو سد ہے بھی تم سارے گھر تو سمجھاون والے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو در در بلاتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے زمانے ایک بندہ فوت ہونے لگا، صحابی ہے لیکن انسان ہے، پڑھتے لے زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ ہوں تو خیر گل ہی کوئی نہیں نا، بے فکر ہوئے بھی مرد لے کلمہ نصیب تھی پو۔ صحابہ نے تلقین کی تھی لکّنوا موتاکم، حدیث نبی پاک فرمائے جلے بندہ فوت تھیندا پیا ہوئے نا تو اتوں تھوڑے تھوڑے آواز نال پڑھو لا الہ الا اللہ، ان نے آخنا اوے کلمہ پڑھ، ان نہیں آخنا تو سب پڑھو، وہ دے کنا تے آواز پہنچی تو وہ بھی پڑھ گئے سی، توفیق ہو گئے سی، یہ مقصد۔ تو صحابہ نے بڑی کوشش کی تھی لیکن زبان تے نہیں جاری ہوئی۔ شکایت گھن گئے نبی پاک دی خدمت دی کہ فلاں آدمی دا آخری ٹائم ہے، تلقین کی تھی کہ کلمہ زبان تے جاری نہیں ہوندا پیا۔ آپ نے فرمایا وہ دی اماں زندہ ہے، والدہ وہ دی زندہ ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا بس سمجھ آ گئی، ہون ونجو وہ دی اماں دی خدمت دی، جو سن ماں کو جی تسیں ڈائیں آسو کہ میں محمد ڈائیں تشریف گینا۔ گل پہنچی، بڑھڑی نے آکھے نہیں ہو سکتا، میں اوکھی تھی ساں سوکھی تھی ساں، نبی سونا ادھے ناوے میں آپ ڈائیں ٹر کے ویسا۔ اتنا تو بڑھڑی نو خیال ہے۔ وہ آگے نبی پاک نے جائزہ چاہے، سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے بیٹے تے ناراض ہے، خوش نہیں۔ تو آپ نے چونکہ رحمت للعالمین اور روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اماں اگر لکڑیاں جلا کے تیرے بیٹے نو میں ساڑ دیواں تو ڈر تو کوئی نہیں نا۔ اس نے کہا میرے پتر کو میرے سامنے، میرے پتر کو میرے سامنے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنہیں تیرا دل دکھائے ہے اسے قابل، اگر تو آج راضی نہیں تھی تو جہنم والی بات تو نہیں بچتا۔ اس نے کہا جی میں راضی ہوں، میں معاف کیتا۔ نبی پاک فرمایا جاؤ ہوں پتہ کرو۔ صحابہ گئے تو جیڑا بیان کرنا صحابیہ دا سب باہر ودیا سے آواز سنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیڑے ماں پیو کو کھلے مرے نا، ماں پیو کو ناراض رکھتے ہیں، وہ بھی ذرا سوچے نا جی۔ ادب سکھاریا، پنجواں ادب نبی پاک دا کہ آپ دی عزت کرنا، پنجواں حق آپ دا ادب کرنا، آپ دا احترام کرنا۔ احترام میں انسان کو عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رسول بنائے، اللہ فرمائے بان پہلے تو فرعون کو مسئلہ سمجھا لا، عرض کی تھی اللہ وہ بادشاہ ہے تے میں کلا ہوں تے جب میں انہوں نے ایک بندہ بھی قتل کیتا ہوا تے ہو سکتا ہے میری گل نہ سنے۔ اللہ فرمائے میں جو ہاں تیرے نال تو وائن سی نبی ہے۔ گئے موسیٰ علیہ السلام گل کی تھی اس نال، اس آقا ہے کوئی جادوگر ہے، جادوگر سڈاؤ، یہ مقابلہ کراؤ، یہ تھوڑے ملک تے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
تے تھوڑا دین تبدیل کرنا چاہتا جادوگر آ گئے بڑے بڑے ماہر جادوگر تو کتاباں نے لکھا ہے بے جلے وہ نا رسیاں تے سوٹیاں جادوگر جو گھینا ہے تو انہوں نے ادبن احترامن آقا موسیٰ علیہ السلام کو تسا پہلے شروع تھی سو کہ ایسا تھے وہاں پہلے تسا اسلام شروع کرے سو کہ ایسا کرائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں ہی کا میری کیڑی ڈھیل لگنی تسا جو 80,000 بندہ ہے کھڑے ہو خیر دا تسا شروع تھی ہو تو علماء نے اتنے لکھا ہے بے اس گل آکھن دی وجہ تو انہوں نے احترام کیتا ہے بے چونکہ پیغمبر معلوم تھی دے نیک آدمی ہے پہلے سے عزت دیوائیں تو اللہ نے انہوں نے ایمان دی توفیق عطا فرمائی حالانکہ اس لیے ہاں کلمہ ہاں تو کافر ہیں ہاں تو جادوگر ہیں لیکن جی ادب ضروری ہے ادب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب محروم کا ایسا چھدل رب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت زینب دے نال شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اللہ دے نبی نے دعوت کی تھی صحابہ دی جڑے کھاون دے شوقی ہوندے نا کھاندے دن راج کے تے جڑے دیون دے ٹائم ہوندے وعدہ دن سنت دے مطابق شادی کرتا ہے کھاون دے لئے سنت زیادہ ہے تے دیون دے لئے نبی دی سنت ہے نبی نے صحابہ دی دعوت کی تھی پڑھو حدیث دیاں کتاباں یہ تو ہم کہیں آنکھ ہے تعلق والے بندہ کو چھڈنا انہاں کو چاہ پانی دینا کوئی عیب نہیں لیکن جیڑا بندہ میں آدھا پرائے گھر رج کے کھانا نا کم از کم اس کو سوچنا چاہیے پرائے گھر وال کی ڈانڈ چکھتی پھجی گھناؤ فلانی شاہ گھناؤ نہ پھردے تو کریں دے کیوں ہے سڑے دے کیوں ہے آپ بڑا ٹائم آیا تو جی بات اچھا کہ شادی شودی سنت مطابق شادی کرا صحابہ کو سدا نبی پاک آپ نے دعوت کی تھی بکری کٹھی تو شرید بنائی شرید سمجھے جو چوری صحبت ہوں تو سمجھے گے صحابہ آ گئے جی روٹی کھا گئی تھی فارغ ہو گئے ہوں نبی دا گھر نبی دی محفل صحابہ دا روٹھی دے اٹھی ونجو جی اللہ نے قانون نازل کر دیا اللہ نے جی فرمایا ایھا الذین آمنو کینو حقل ماری کینو حکم جاری کیتا ایمان والا کو یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم جب تک نبی دی اجازت نہ ہوئے نبی دے گھر داخل نہیں ہو سکتے انہیں بھی قانون ہے کہتے گھر ونجو تو پہلے اجازت منگو پڑھتے جو نہ سنتے جو نہ سورت احزاب سورت نور مسائل بیان تھا کرے جی اجازت منگا جائے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے بوئے تے مان کے 3 دفعہ آبادن السلام علیکم اصل تو بوا کھڑکا ہے نا تو بوئی اللہ کرے لوہے تو ہوئے تو اگلے تک کان پاڑ دیں نہیں آواز آئی السلام علیکم بات آواز نہیں السلام علیکم 3 دفعہ نبی پاک سلام کرے دن جواب آوجہ تا ٹھیک نہیں تو چپ کر کے پیچھا واپس ناراض نہ تھے اصل تو گلا ٹھائے کریں گئے بھی ہیں تو بوئے نہیں لایا تھا نہیں سکتا ہے اللہ فرمائے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم جب تک تھانو اجازت نہ ہوئے
اے تائیں فرمائے جو زن لکم الا طعامن تے وقت خاص کر دے روٹی دا مسئلہ ہوئے تے دعوت نہ ہوئے میں نہ گیا کرو ساڈا گاڑی چنگا نہیں ہوندا نہ نبی پاک کہتے گھر بندے نا دعوت ہویا تے کوئی بیا بندہ نال ہوئے تے نبی پاک فرماندے نا اساں 2 بندے ہیں اساں 3 بندے ہیں بات اگلے آدھن ٹھیک ہے جی آپ ہی گیا جو تو سارا سنگتی نہیں تنک رجائیے وہاں فلانے گھر میں بغیر سجے دے بغیر دعوت گیتی گیا اگلا دفعہ میں ٹکر پوری نہ تھی وے اجازت منگی چا دسا جی ہاں اللہ فرمایا اگر دعوت تھانوں کھانے دی دیتی ونے وجہ بھی صحیح غیر ناظرین الہو اتھے بن کے برتنا در نہ دکھائے کھڑکار دے نہ خیال رکھائے کوئی ککڑ کرکتی پہ کہ نہیں کوئی پلیٹا سلیٹا دا کھڑکار آندا پہ کہ نہیں غیر ناظرین الہو برتنا در نہیں ویکھنا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا اگر دعوت ہوئے حتم جاؤ داخل ہو جاؤ لیکن یاد رکھائیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جلے روٹی کھا گدی کرو بہت بیٹھے نہ رہ کرو فَانْتَشِرُوا کھن پن گئے کرو اٹھے گئے کرو چلے گئے کرو یہ ادب سکھا رہے نبی پاک دا پیغمبر دے گھر کیوں اللہ فرمائے ولا مستانسین لحدیث نبی دے فرمان سنن واسطے بھی مانوس نہ تھا کرو بے چلو آج گئے ہیں لہذا ہور نبی سونا فرمائے سی کچھ ہور فرمائے سی کچھ ہور مزہ سی تھانوں بیٹھا نہیں رہنا ولا مستانسین لحدیث فرمائے جنا کیتا کرو ان ذالکم بغیر سڈے دے بننا ان ذالکم وانج کتے بیٹھا رامنا سن دے پہ نا بغیر سڈے دے بغیر اجازت دے بننا باہر روٹی کھا کے بیٹھا رہنا ان ذالکم کان یؤذی النبیہ اے میرے سونے محمد دی تکلیف دا سبب ہے تے میں اللہ برداشت نہ کریں دا انج بنا نہ تھی دی مدد تو صاحب کہندے گھر گیا نا تو روٹی کھا کے ٹرن لگی تھی بیٹھا نہ رہا بے مان بارو کھڑے اے ہن بیٹھن گپاں دی اجازت نہیں ہے روٹی کھاؤ ٹرو ایسا کرو مزے کرو اللہ فرمائے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ میرا سونا محمد دا شرم کریں دا نہ تھوڑا لحاظ کریں دا آئے بیٹھن کیویں آکھا اٹھو چاہو فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي لیکن میں تا کہدا پابند نہ او تا تھوڑا لحاظ کر گئے تے میں مالکا میں تھنو آدھا پیا ہاں واللہ لا یستحیی من الحق تے سچی گل آکھن تو میں کیا راونا میں تھوڑا آدھا پیا نہ بیٹھے کرو چلے گئے کرو تے تھوڑا ہی بغیر سڈے آمنا بغیر اجازت دے اندر بجنا روٹی کھا کے بیٹھا رامنا اے میرے سونے محمد واسطے تکلیف دا سبب بن دیے اینج نہ کیتا کروں نال سانکوں ہی اللہ سکھا رہے ہیں معاشرت دیا گل ہے جی ہاں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا چلو بھائی چلو جہاد شروع ہو گیا نکلو گھر اور منافق جڑے ہیں نا بہانے بناون لگے ساری جی مجبوری پیچھو بندہ کوئی نہیں جی آؤں تو ہارو تو ساڑا بھی ہے فلاں فلاں جی میں ہوندا بندہ بہانے کرے نا اللہ فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول لا
تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے میرے نبی جو اعلان کر دیتے دے تھوکوں بلائے دے تساں ڈوے گئے تساں تائی میں دی میں حکبے کو حقل مارو دے خیر جو ویسوں تا نہ ویسوں دے خیر. لا تجعلوا دعاء رسول، ان نبی دے سدے کو اپنے سدے دیاں نہ سمجھا کرو. نبی دے سدے کو اپنا سدے، جی میں سادہ کو بندہ سدے خیر ویسا تو خیر ہے. یہ امام الانبیاء دا سدے، یہ نبیاں دے نبی دا سدے، سید الاولین والآخرین دا سدے. اللہ فرمائے اینج نہ کیتا کرو، ٹھیک ہے نا. ایک معنی ہے یعنی لاپرواہی نہ کیتی کرو. دوجا معنی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جی میں ہیک بے کو حقل مریں دو ان نبی کو حقل نہ مارے کرو. اور سمجھنے گل جو سمجھ آوے ٹھیک ہے. تسان میرے کام میں تسان ڈٹھے پہ استاد اور آنڈے تے ویندے پہ ٹھیک ہے. ہن او عبد الحمید ٹھیک ہے کل ہاں ایک کل ہے استاد جی ایڈو جی انکل کیڑی ٹھیک ہے بولو. یہ سمجھنا ٹھیک ہے. عرفان کا پیو آتا پہ اڈے تے اس نو کم پائے کہ پچھو یاد آ کے سودا تبھی آنا ہے اس بھجے پچھو ماں کے وجے ادھر او مما نمازو ٹھیک ہے. دوجا ابا جی کیڑی حقل ٹھیک ہے بولو یار گل سمجھ آ جی. حقل مارنی ہے نا چھڈنا ہے نا. اللہ فرمایا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جی میں ہک بے کو حقل مریں دو نا اس انداز نال میرے نبی کو حقل. پتہ نہیں سمجھ آئے. یا محمد یا رسول اللہ فرق ہے کہ کون کوئی نہیں سمجھ آئی. اچھا یا محمد کہنا انہیں وہابیاں سڑتا رہنا اچھا کیا سمجھا سا تو مسئلہ سمجھا. قرآن مجید 3 سپارے پڑھو الحمد والناس تائیں شروع کرو تھانو یا محمد کی تھائیں نہ لفظی یا آدم ملسی یا نوح ملسی یا ابراہیم ملسی یا موسیٰ ملسی یا عیسیٰ ملسی یا زکریا ملسی یا ایوب ملسی یا یونس ملسی سب کچھ ملسی ہر نبی دے نام. لیکن جلے میرے سونے نبی دا ٹائم اللہ فرمائے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر القاب نہ عہدے نہ. ہوں دسو سیدھا نہ چاہ کے حقل مارنے بے ادبی ہے جا عہدے نال ادب ہے سیدھے نال یار عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے. میں تو سادی جی مثال دیتی جو سمجھ آ جی. اللہ فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دو معنی میں کیتے نے نبی دے سڈے کو اپنے سڈے دیا نہ سمجھا کرو اسے دل وچ اہمیت پیدا کرو کہ کہیں عام بندے نہیں سڈا اللہ دے نبی سڈے. ایک معنی. دوجا معنی کہ نبی دا سڈنا ان نہ سڈا کرو جی میں ایک بے کو سڈیں دو. ہوں کیڑی کیڑی گل سمجھا ہاں جی.
سانو آدھے آپ سمجھ نہیں ہے بات نہیں یہ کم از کم سمجھو زیدنا زیدی جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا پیر صاحب ہے مرشد ہے اس نے بندہ نہ چاہ کے حقل مارے یا پیر صاحب سال کے آگے عقل اللہ سوچنا سے دیتی ہے سوچنا جی سبحان اللہ جنگ تے گئے اتنے دو صحابہ دی آپ تھوڑا چپکلش ہو گئی انسان ہے یہ جڑا منافقاں دا سردار ہے عبداللہ بن ابی عیسا کا تسا مدینے والے جڑے نا انصار تسا انہاں مکے والے مہاجرین کو سر تے چاڑے تس جھائیں دیتی ہیں تسا ٹھکانا دیتے فلاں کیتے انہاں آ کے تھانے وچ رولے گھتائیں کھارے ٹھیک ہے نا جی ہوں اگوں آدھے لئن رجعنا اگر اج سملا مدینے وال گئے نا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ اچھا ہوں اگر واپس مدینے پہنچ گئے نا لیخرجن الاعز منها الاذل اچھا عزت والے انہاں ذلیلاں کو کڈھ دے سو ہوں اس منافق نو آپ نو عزت والا آکھے تے نبی دے صحابہ کو ذلیل آکھے ایک گل ایک چھوٹے جہاں صحابی سن گئی دی حضرت زید بن ارقم چھوٹا صحابی سن گئی دی اس نبی پاک کو جا کے ڈسا نبی پاک عبداللہ بن ابی کو چھڈا اے مکر گئے اس سونچ چاہیے اس سونچ چاہیے ٹھیک ہے نا ہوں وہ چھوٹا صحابی نبی پاک فرمایا تے سمجھا نہ اسی اس گل انج نہ آکھیو سی تے وہ اپنی سونچ آ کے بری تھی گئے یہ ہوں دلو روے پیا پہ میں جو تکم میں آ گل ہی سنی بھی ہے آنکھی بھی اس ہے تے میری من ہی نہیں گئی ہے تے نبی دی بے ادبی ہو گئی اللہ فرمائے میں جو تو کھڑا اللہ نے وہی نازل کر دیتی اللہ فرمائے میرا سونا اے بےمانی سوچا اس کوڑیا اس آنکھی گل زید سچیا ٹھیک ہے جی کوڑ نکل آیا ہوں اس عبداللہ بن ابی دا پترے وہ نام ہی عبداللہ ہے او صحابی اے منافق ہے پیو پتر مومن ہے مسلمان ہے اس جلے سنے نا اس نبی پاک دی خدمت وچ پہنچ گئے اس کہ یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں دا سر لہنا اس تھوڑے بارے آکھا کیوں ہے بے نبی ذلیل صحابہ ذلیل اساں عزت والے نبی پاک فرمایا میں پیو مرامن نہ ہے انج نہیں کرنا لیکن ریحا نہیں گیا تلوار چاہ کے اگو پہنچ گئے تے اس نو مدینے آندا پہ بڑا نائی باہروں پہنچ گئے اس نے کہ دکھا رک جا تے نبی پاک دے بارے صحابہ دے بارے الفاظ آکھن اتھائی میرے سامنے آکھ میں ذلیلاں تے محمد عزت والا ہے نہیں تو لحاظ کو نہیں مرے سائیں تھیں قتل کرے سامنے میرے آنکھ اکھوائے جلے نبی دی عزت دا مسئلہ آ ونے اتھے برادریاں پیو ماں نہیں ٹوٹ دے ہوندے سکا بیٹے عبداللہ بن ابی دا ادھے آنکھ تھا میرے سامنے کہ میں ذلیلاں حضرت محمد عزت والا ہے میں ذلیلاں نبی دے شاگرد صحابہ عزت والے نا سنتے بیٹھے نا عزت ہونی چاہیے نبی دا احترام نبی دا ادب نبی دی تعظیم فرض ہے اگر گستاخی ہو گئی تو آخرت برباد ہو گئی یہ پنجواں ادب ہے نبی پاک دا نبی دا حق ہے صلی اللہ ہو جنہاں لوگوں کے دل عزت ہوندی عزت کریں دے جی نبی پاک نے خطوط جاری کیتے باہر بادشاہ کو کہ میں نبی ہوں
اور میری دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کسرا دے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی خط پہنچا، اس ظالم دے بچے نے خط پاڑ کے پاڑ سٹ، ٹوٹے ٹوٹے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ جی میں اس میرے خط دے ٹوٹے کی دین دی حکومت دے ٹوٹے کر دی۔ یہ پرویز نہ تو خیال کیتا کرو، کیونکہ نبی پاک فرمائے اس ناچ خیر کوئی نہیں، خوش تو تھیندے ہو اس ناچ۔ ہاں اس نبی سونے دے خط نو پاڑا بے ادبی کی تھی۔ اللہ دے نبی فرمایا اللہ ادھی حکومت ہے، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک۔ حکومت ٹوٹے ہو گئی، سک کے بیٹے نے قتل کر دیتا۔ اس خسرو پرویز کو سک کے بیٹے نے قتل کر دیتا۔ بے ادبی کا نتیجہ سنو، ٹھیک ہے؟ سورت تبت یدا تو ہر جمعے تے سنتے کھڑے ہو، بات آج ہونا دی پئی ہے۔ آپ نے برادری کو سدایا، سارے کٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مینوں نبی بنایا رسول بنایا، اور دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ باقی تے تینے ناراض جلدی نہیں تھا جڑا ابو لہب ناراض تھے، اور اس زبان البکواس کی تیا کہ تب لک یا محمد لہذا دعوتنا لہذا جماعتنا، سانو اسے واسطے سڈائی، سان کو اسے واسطے بلائی، اجال الالہۃ الہ واحدہ، کہ سارے 360 چھڑا کے ایک معبود مناونا چاہتے، تب لک۔ گستاخی ہے کہ نہیں؟ یار خدا نہ کرے تھانے میں جو گویا کہ استاد تو برباد تھی میں دعا ہے۔ اگر تب لک یا محمد لہذا جماعتنا لہذا دعوتنا۔ نبی پاک دل تے دکھ ہو سی۔ اللہ فرمائے میرا سونا پریشان نہ تھی، تین جواب نہیں دینا، تم چپ رہو تو میں آسمان تو جواب دیتا۔ جیڑے اللہ اس بےمان آکھیں اللہ اوے قرآن بنا کے نازل کیتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرت محمد کی بے ادبی کرنے والا خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تو برباد ہو گیا۔ ایک سنت ہوندی ہے نبی دی، ایک سنت ہوندی ہے اللہ دی، ایک سنت ہوندی ہے نبی دی، ایک سنت ہوندی ہے اللہ دی۔ نبی دی سنت ہے شریعت کام دے سامنا، نماز کی میں پڑھنی، روزہ کی میں رکھنا، زکاة کی میں دینی، حج کی میں کرنا، فلاں فلاں۔ اللہ دی سنت ہے جڑا نبی دا گستاخ ہوئے اللہ کہ تو چھوٹو انج میں آپ پرتیبہ کرے تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری صورت نازل کر کے فرما اے بے ایمان برباد تھی گئے، جہنمی ہے پکا۔ گستاخی کی تھی اس کے نہیں جی اللہ بچائے۔ نبی دی گستاخی بے ادبی کرنے والا بندہ کافر تھی وینا، تے آخرت بندے دی۔ اس واسطے نبی دا حکم سنو، نبی تو ہے کرنا، دی شریعت دے احکام دے احترام کرنا تے سنت دے احترام کرنا بھی نبی دا احترام نہیں۔ اللہ اکبر۔ غریب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہ آگے، آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا گوانڈی جڑا ہے ادھا کھجی دا درخت ہے، نال میری کاندھے دیوانے، ادھی کھجی تو پینڈ ڈھان دیے میرے ویڑے چ، میرے چھوٹے چھوٹے بچن چاہ گن
اے ون کے انہاں کولوں کھا سکیندا ہے؟ نہیں سمجھ؟ نبی پاک فرمایا کوئی ویڑے گوانڈی یتیم مسکین ہے تو انہاں دے سامنے بیٹھ کے چنگیاں شیاں نہ کھا دیاں کرو، انہاں دا دل دکھدا ہے۔ حکم ہے کہ چھلڑ بھی لکا کے کہ نہیں سٹو تاکہ غریب دبال دیکھ کے مجھے منہ چو پانی نہ آ جائے۔ یہ اخلاق سکھائیں میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدہ دی کھجی دا درخت میرے نال وچالے دیوارے ایویں کھجی دے پنڈ ڈھائے پوندی میرے بیڑے دے اندر، اے آ کے میرے چھوٹے چھوٹے بچاں کولوں کھا سکندے۔ شکایت گئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ مبارک پھیرا، فرمایا ہاں بھائی سچ تیری کھجی ہے؟ جیا جیا کھجی ہے۔ آپ نے فرمایا بیچنی ہے ہی مول دینا ہے؟ نبی پاک تیار ہو گئے تو مول گھن کے میں غریب نو دے سا جان چھٹی۔ آپ نے فرمایا بیچنی ہے ہی؟ آکھن لگا جی نہیں جی ساری یہ کھجی جیڑی ہے میرے بالا کو بڑی پسند ہے، اے چنگی کھجی میرے بچے بڑے خوش تھی دن میں نہ بچیندا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اگر بیچنا چاہتا ہے تو میں ذمہ گھننا ہاں، اللہ تینوں جنت تو آلہ کھجی عطا فرمائے سی تے اللہ تینوں جنت کوٹھی عطا فرمائے سی۔ آنے اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کہ نہیں جی میرے بچیاں چھوٹے چھوٹے انہوں نے بڑی پسند ہے، میں کھجی نہ وچیندا۔ وہ چلا گیا۔ صحابی حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی سارے آنکھوں شکر تو تم مجبورن آکھنا پوسے، حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اٹھی کھڑیا دے جا رسول اللہ اگر میں کھجی گھنا دیواں تو میں نو بھی کوٹھی ڈہی تھی، اگر میں کھجی گھنا دیواں تو میں کو بھی کوٹھی دے سی۔ آپ نے فرمایا بالکل میں ذمہ داری چاہنا تے کو بھی اللہ جنت کوٹھی عطا فرمائے سی، اس تو چنگی کھجی جنت والی عطا فرمائے سی۔ ہون حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دے پیچھو پیچھو نال پہنچ گئے، او دے گھر پہنچ گئے۔ یہ منافق ہے بندہ کھجی والا، یہ اندر دے کالے ہوندے نا۔ ہن اتھے آدھے جان اے میں کھجی گھننا چاہنا بچین دے، اسا کہنے میں نبی کو نہیں دیتی تینوں کی دے دینا۔ اسا کہ یار مجبوری ہے کھجی دے چاہ پیسے جتنے مرضی آمنی کھینچا، سن دے بیٹھے ہو۔ اسا مجبور اسا کہ اے دیا مطالبہ کرنا نہ اے دے سکے تے نہ کھجی دیونی بوئے۔ اسا کیا کر کھجی گھننی آنا اپنا جنا فلانا باغ تیرا وہ سارا میں کو دیتا ہیک کھجی دسائیں۔ کتنا اے باغ کھجیاں دائی تے 600 کھجی آئی باغ۔ اے حضرت ابو الدہدہ دا باغ تے 600 کھجی باغ۔ مطالبہ ہے جی اگر اپنا لا سارا باغ دے میں تو میں ہی کھجی دینا۔ حضرت ابو الدہدہ فرمایا پکیں ہاں میں پکا ہاں۔ آپ نے فرمایا سودا ہو گیا، او باغ تیرا ہو گیا دے کھجی میری ہو گئی جی۔ آدن حضرت ابو الدہدہ دے جیب وچ کچھ پیسے آن، آپ سیدھے گئے باغ دے کول، وہ پیسے کٹ کے جیب والے باغ ہی چھڈ دیتے کہ انہاں دے نال میرا کوئی واسطہ نہیں چونکہ باغ دے آن۔ اپنی بیوی کو فرمایا سن میں باغ ویچ چھوڑا ہے، میں ہیک کھجی گدیے تے 600 کھجی دا باغ ان کیوں کی دئی؟ اگے اللہ اس واقعہ سنا ہے پچھلا
ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری چاہیے کہ میں تینوں جنت دی کھجی بھی گنا دے ساں، جنت دے اندر کوٹھی بھی گنا دے ساں، میں سودا کر رہا سونے محمد دے نال، میں 600 باغ والی کھجی دے چھوڑیے، ایک کھجی گھن کے اس غریب دے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آدھے یا رسول اللہ میں کھجی گھن کی دیئی ہاں تے کو دیتے شاہ جی میں سودا کر آیا ہاں، آپ نے فرمایا کی میں سودا کی دئی؟ آدھے یا رسول اللہ بڑی شرط رکھی اس، آدھے 600 کھجی والا باغ دے میں تا میں ہی کھجی دینا، میں 600 کھجی والا باغ دے چھوڑے، ہی کھجی گھن کے سودا کر آیا۔ سونے محمد فرمایا تیرا سودے دے اندر تبدیلی آ گئی، میں محمد دی بھی تبدیلی آ گئی۔ اگے تو کھجی دا بدلہ کھجی آئی نا، ہن میں تینوں آدھا بیان تیرے 600 کھجیاں دے بدلے تین کو گھنوا دے ساں جی 600 کھجیاں دے ہن سودا ہو گیا۔ دیکھو نبی دے آنکھیں دی عزت کتنی کر رہا ہے بندہ، کہ نبی جو فرمایا جا رہی قریب دا دل خوش ہو جائے دے بچے ہاں۔ اتفاقاً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے جنازہ پڑھاون گئے، آپ نے فرمایا لوگو سنو میں اپنی اکھی نال دیتا پیاں جنت دے وچوں لکھ کھجی ابو دردہ در جھکی کھڑی۔ یہ بوجھ ہے نبی پاک دا کتنی کھجیاں دیتیاں کتنی سبحان اللہ۔ اور لوگوں سنو میں اپنی اکھی نال ویدا گھڑا اللہ نے ابو دردہ دی عزت فرمائی، ادھے واسطے جنت دے اندر بنگلے بھی تیار کر دیتے ہیں، اور ادھے واسطے اللہ نے پوری لکھ کھجی ناوے لا دیتی ہے تے سارے دے جھوکے سلام پہ کر دیتے۔ ایسا کی میں عزت کرے سکو، اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم عرض کریں گے تو پھر نبی دی شریعت دا کیڑا حکم ہے جڑا سا دل واکو میں نبی جو فرمائے کرنا ہے پتہ نہیں سمجھ نبی دی شریعت واکھے کام کرو تے کلمہ بھی پڑھی کھڑے ہیں تے عاشق رسول بھی صدا ہی کھڑے ہیں۔ آج کا حال چاہیے نا عورتاں ڈانس کر کے نعتاں پہ پڑھ دیا، ہم عاشق رسول ہے جیڑے پیغمبر دی اپنی حیا دا اے حال ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں اتنا نوجوان کواری کڑی دی اکھ وچ حیات نہیں جتنا میرے محمد دی اکھ وچ حیا ہے۔ تے مولوی سٹیج تے بیٹھے نوجوان اگو کھڑے دھیاں گاون آدیاں کھڑے نچدیاں پہ تبلے تے نعت نبی دی پہ پڑھی دی، اور شو ہو رہے انٹرنیٹ تے کہ مسلمان نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس اللہ دا گھر ہے جا مندر ہے دو نال بولو اتھے عورت اذان دے سکتی کیوں؟ مسلمان نہیں، کلمہ نہ پڑھا، کو کفریہ کلمہ آکسی یوں آکسی نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول یہ آکسی نا شریعت آکھے تو بانگ مسیح دے جے انٹرنیٹ تے گا سکتی تبلاں دے گل نچ سکتی، غیرت ختم، حیا ختم۔ اس پیغمبر فرمائے الحیا من الایمان، ایمان دے 70 تو زیادہ شعبے ہیں اور ایک شعبہ حیا بھی ہے، یہ بھی ایمان دا ایک حصہ ہے۔ اور فرمائے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جلے بندے دی حیا ختم تھی بنے غیرت ختم تھی گئی، پھر پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔
اسلامیوں سکھائے یہ کتاب کیا نازل کی تھی؟ کتاب پڑھنا ثواب ہے؟ عورت اچھی آواز نال اپنے گھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ انہاں عاشقاں کو پوچھو جائے اے قرآن اللہ دا نازل کی تو ہے حضرت محمد تے اپنے گھر بہ کے عورت بلند آواز نال تلاوت تے سر نہ لگا تا سکتی کیا کروں؟ اچھا جیڑی گل سمجھیں دے آدھے تو وہابی یار کچھ حیا کرو بھی نہیں تو علماء نو تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ لیٹ کو ڈکی دے ننے عاشق وہ ایک بندہ ہے تو اس نو بڑا شوق ہے دول وگیا تو لگا نچن کھڑ گیا ہوندے نا پیر چ ویدے نہ بندے دے جذبات تے اودی جھی دی ہے شادی تے لوگاں برادری سمجھا بے وقوف ہے شادی والے آسن کڑی کے نال انہاں دول وگاونا اے کو نچن کھڑ دے اس نو اندر ڈھک چھٹو انہاں ڈھک کے کو جدر چڑی جے شادی آئی نا تے دول وگے اس بوئے تے جھی تے چوکو بھڑے میں ایڈا بے وقوف ہاں دھی میری پرنی دی پی تے نچائیں میں انہاں کونی تے چیتا جہاں تے آکھڑے اس نو کڈھو دول تے نیڑے آ گیا تھلے تے جوں بو الہایا نے نا تے نکلے باہر تے بایوں تک اسا کہ عیسیٰ کہتی ماں کول نہیں ڈکھیتا ہن نہیں ڈکی تے عاشق سارے تبلے تے نعتاں آ گئے گاونا نچ رہے سارے شہر بھی ہو جانا محفل اے ناچ گانا تبلا سرنگی اے شریعت حضرت محمد اللہ کے سمجھائے دعا تو کر سکتے ہیں جو حالات ہی منی جا رہی ہے خدا رسول دے حکم اتھائی کھڑے نہیں سمجھے جی تو پنجواں حق نبی پاک سمجھ آئی ہوں ایک بار دہراؤ سارے طرف بس کرا پہلا حق نبی دا نبی کو نبی مان کے مان گنا ہونا ہے دوجا حق آپ نو خاتم النبی جین مننا تیجا حق آپ دی اتباع کرنا چوتھا حق نبی نو فیصل تے حکم مننا صالح مننا اور پنجواں حق نبی دا ادب کرنا اللہ علی توفیق عطا فرمائے